السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 255 ہے یہ، جسے آیت الکرسی کے نام سے بھی مشہور ہے یہ آیت۔ اور اس آیت سے متعلق ہمارے پاس بہت سارے خرافات بھی ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے اصل اس کے معنی اور مفہوم سے غافل ہونے کے نتیجے ہے یہ، جو ہمارے پاس بے حساب جو ہے عقائد اس سلسلے میں۔ قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ ایک یہ ہے اور دوسری سورۃ الاخلاص، دو ہے، ایک آیت ہے یہ آیت الکرسی، اور دوسری ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اور تیسری ہے سورہ حشر کے آخری آیات۔ یہ تین مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بڑے تفصیل کے ساتھ کروایا ہے کہ اس کی صفات کیا ہے، وہ کون ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مختصر الفاظ میں، جامع الفاظ میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص میں اس کو بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کیسا، اس کی صفات کیا ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں نا، تو اسی لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ، ظاہر ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ تو انسان کے عقل و شعور میں آ ہی نہیں سکتی۔ پہلی بات تو اتنی بڑی کائنات کا وہ ظاہر ہے کہ اتنا جو رب ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے جو صفات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے تمثیلات جو قرآن میں آتی ہیں اللہ کے متعلق، اس کے ذات صفات سے متعلق، تو ہم اللہ کو اس سے پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پہ اس آیت میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اجمالاً اپنا تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ، کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، وہی ہے یہ بھی، اللہ لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوائے اور کوئی الہ نہیں۔ الہ کے معنی معبود کے آتے ہیں، معبود کے معنی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نا، اسے معبود کہا جاتا ہے۔ عبد اور معبود، ہم کون ہیں؟ عبد، بندے ہیں ہم، ہے نا، تو جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اسے کیا کہیں گے ہم؟ معبود۔ اگر آپ کسی کی، اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بھی آپ بندگی کریں گے تو آپ اس کو معبود بنا رہے ہیں آپ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ تم کسی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کو چھوڑ کے جو کچھ ہے وہ سب مخلوقات ہے، وہ مخلوقات ہے، دو ہی ہے نا، ایک اللہ ہے، دوسری مخلوقات ہے، اور کوئی تیسرا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ ایک پیدا کرنے والا خالق ہے اللہ، اور ایک مخلوق ہے جو پیدا ہوئی۔ اب مخلوقات میں بے حساب مخلوقات ہیں، اور جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمایا ہے، اہم ترین مخلوقات فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، یہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ باقی بے حساب مخلوقات ہے جو ہمارے علم میں نہیں آ سکتے ہمارے،
اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کیا، اسے بنایا ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعارف کروایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی فریاد رس. فریاد رس کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ جا کے کسی سے یعنی مدد مانگتے ہیں بھائی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنی فریاد اس کو سنا رہے ہیں. تو یہ فریاد سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. حاجت روا، حاجت روا کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہماری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. مشکل کشا، مشکل کشا کے معنی کیا ہے؟ انسان کی مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مشکل کشا صرف اللہ ہے. داتا یعنی دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. گنج بخش کہتے ہیں اسے. گنج بخش کے معنی کیا ہے؟ گنج کے معنی خزانہ ہے، نوازنے والا. جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ غریب نواز، بندے نواز. تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ غریب نواز یا بندے نواز صرف اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. وہ ہم کیا کر دیے؟ اس کو دوسروں کو نام دے دیے. اس کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آسمان سے بارش کا برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر بارش کے بعد زمین سے اناج کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ہر چیز اللہ کر رہا ہے. ہاں، پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، موت دینے والا اللہ ہے، مرنے کے بعد اٹھانے والا اللہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ. وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا، وہ گنج بخش، وہ داتا، وہ فریاد رس، وہ بندے نواز، وہ غریب نواز، صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جو نام ہم دے دیے ہیں نا، یہ غلط ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی صفات میں شرک ہو رہا ہے. قرآن میں یہ بات کہی گئی سورہ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں، تم صرف اللہ کے بھکاری ہو. کس کے؟ اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. فقراء بولے تو فقیر، محتاج. تم اللہ کے فقیر ہیں. اور اللہ کون ہے؟ هو الغنی الحمید. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ تو نوازنے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے. وہ اللہ ہے، وہ حمید ہے، وہ تعریف کے لائق ہے. تعریف اسی کی کرنی چاہیے آپ کو. یہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم صرف اللہ کے بھکاری ہو اور کسی اور کے نہیں. یہ بتا دی گئی بات. اور ہمارا کلمہ بھی کیا ہے؟ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیب کہتے ہیں اسے. یعنی اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسے کلمہ شہادت کہتے ہیں. یعنی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ. وحدہ کے معنی کیا ہے؟ واحد، اکیلا. لا شریک لہ، لا کے معنی نہیں. مطلب کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ بات ہے کلمے کے اندر. اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک لہ. اور آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ عبدہ ورسولہ. دو باتیں ہیں. عبدہ کیا مطلب؟ آپ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہے نا، خدا کے شریک ہیں آپ. عبد کے معنی بندے. ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں آپ. آخری یہ ہے کلمے. اگر یہ کلمے کے معنی ہم سمجھ لیے نا، الحمدللہ سمجھ جا سکتے. پھر یہ گواہی ہے کلمے کے اندر. وحدہ لا شریک کے بعد پھر عبدہ ورسولہ. اب عبدہ کیوں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو؟ عبدہ رسول اللہ کو اسی لیے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، ہے نا. عیسائیوں نے کیا کر دیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائی بیٹا بولتے وہ لوگ، سن آف گاڈ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیا؟ چونکہ آپ آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو اب آپ کی ابدیت کو ایمان میں داخل کر دیا، تاکہ کہیں بعد میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے بجائے کہیں اللہ کا بیٹا نہ کہیں. اسی لیے ایمان میں داخل کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا نا عیسائیوں نے. اب اللہ کے نبی آ کے فرمائیں کہ غلط ہے یہ، اب آپ کے باتوں کے دوسرا رسول نہیں ہے نا. اسی لیے آپ کی ابدیت کو ایمان میں داخل کر دیا کہ اب اقرار کرنا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کی والدہ کا نام آمینہ ہے، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، آپ کے چچائے ہیں، آپ کے تایا ہیں، آپ کے پھوپھیاں ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کے نانا ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کا قبیلہ ہے. یہ سب عام انسانوں کا جیسا ہوتا ہے. نہیں، اللہ کے کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، ہاں ہے نا. وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہے نا. یہی بات بتا دی گئی سورہ اخلاص کے اندر، ہے نا. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کون ہے؟ وہ بالکل ایک ہے، اکیلا ہے. ایک اور اکیلا دو آتے ہیں اس میں، احد اور واحد، تھوڑا سا فرق ہے اس میں. واحد بولے تو ایک آتا ہے، واحد بولے تو ایک، احد بولے تو اکیلا. بولا عربی زبان میں فرق ہے، اور دونوں جملے استعمال آئے قرآن میں. اللہ اس کو واحد بھی بولا گیا، احد بھی بولا گیا، لیکن یہاں کیا ہے؟ احد. احد کے معنی وہ اکیلا، وہ واحد بھی ہے اور اکیلا بھی ہے. اور اکیلا کس اعتبار سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اکیلا اس اعتبار سے ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. کیا بھائی؟ یہی ہے نا مطلب. اکیلا اس ارے بھائی یہ اکیلا ہے یار، یونیک پیس ہے، اس کے ویسا کوئی پیس ہی نہیں ہے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ یونیک، بے مثال، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بنا ہی نہ سکتا ہے. ہاں، تو اسے کیا کہیں گے؟ احد. اللہ احد ہے، یعنی وہ اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. ہاں یہ ہے. لیکن وہ سب کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی سب سے اکیلا ہے نا. اللہ ہمارے ساتھ بولتے ہیں لیکن وہ اکیلا ہے. وہ یہ ہے واحد اور احد میں فرق. تو یہاں کیا بتا دی کہ آپ کہہ دیجئے، کس کو حکم دیا جا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں. اور وہ کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. بتا دی گئی بات کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اللہ کا کوئی نہ باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اب مطلب کیا ہوا اس کا؟ اب اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جتوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. کوئی بغیر ماں باپ کے ہے؟ وہ جتنے بھی جناب یہاں لوگ آتے ہیں، یعنی بڑے بڑے دیوتیاں فلاں جو آتے ہیں، کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ اتنے بھی پیغمبر گزرے ہمارے پاس، ان کے ماں باپ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے ان کی تو ماں ہے، باپ نہیں. اللہ کی قدرت ہے وہ. باقی سب کے ماں باپ ہیں. تو اب اس اعتبار سے اللہ فرمایا کہ لم یلد لم یولد، لم یلد ولم یولد. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اس اعتبار سے اب مطلب کیا ہوا؟ اللہ کون ہے؟ وہ سب سے الگ ہے، بالکل سب سے الگ ہے وہ. اب اس کو کسی کے صف میں نہیں کھڑا کر سکتے آپ. یہ تعارف ہو رہا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے. اور سورہ اخلاص کی تفسیر آپ کے سامنے آئی کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس جیسا یا اس کے برابر، اس کا ہمسر کوئی اور نہیں ہے. کفوا احد. دیکھیے پہلے بھی کیا لفظ آیا؟ قل هو اللہ احد. بعد میں بھی کیا آیا پھر؟ کفوا احد. احد یونیک اللہ کی ذات. اور دوسرے مقام پہ ایک بات یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں
آپ اللہ کو کوئی مثال کے ذریعے سمجھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی کی طرح ہے ہی نہیں، کوئی اس کی تمثیل نہیں دے سکتے آپ اللہ کو، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو کیسا دیں گے آپ تمثیل؟ اسی لیے سب سے الگ ہے وہ. یہ ہے وہاں بات فرمائی گئی. اب اس پیمانے کے اوپر جناب علی یا خدا کہہ لیے، اللہ کہہ لیے، رب کہہ لیے، گاڈ کہہ لیجیے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا باپ نہ ہو، کسی کا بیٹا نہ ہو، اس جیسا کوئی اور نہ ہو. اگر اس جیسے بھی کوئی اور ہیں تو پھر ایک خدا نہیں کئی ہو جائیں گے. پھر کیا بھائی، ایک اس جیسے بھی اگر کوئی اور ہے تو ایک کہاں رہا، پھر کئی ہو جائیں گے آپ. تاج محل ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی عجوبہ ہے دنیا میں. اس جیسے اگر ایک دو تین تاج محل تو پھر ظاہر ہے کہ ایک تاج محل آج کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اب نہیں بھائی اور بھی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، ہے نا. خدا ارے ایک نہیں اور بھی ہے خدا. اللہ کیا فرمایا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، اس کے ساتھ اس جیسا اکیلا. سمجھا رہا قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کو سمجھایا گیا. یہ ہمارا بنیاد ہے اللہ کو سمجھنے کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم ذاتی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیونکہ اسی لیے کہ اللہ خود ہمیں سمجھانا ہے کہ وہ کیا ہے. ہاں نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کون ہے، کیسا ہے وہ. تو اب اللہ خود سمجھانا کہ وہ اللہ کیسا ہے، وہ کون ہے، وہ کیا ہے. اور وہ سمجھایا اللہ اپنی کتاب میں. اب ظاہر ہے کہ اللہ جب اپنے متعلق سمجھایا تو پھر اسی کی بات صحیح ہوئیں گی جو وہ خود سمجھا رہا میں کیسا ہوں. آپ کچھ بولے میں کچھ، وہ ساری باتیں غلط ہو جائیں گی پھر. تو اب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سمجھایا اپنے آپ کو، وہ یہ کہ یہ آیت ہے اور سورہ اخلاص ہے اور سورہ حشر کی آخری آیات مبارکہ ہیں. بڑی تفصیل سے، یعنی ایک ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے اس کے اندر. اچھا اب آگے بڑھیے، اب دیکھیے اللہ لا الہ الا ہو. اور اللہ کون ہے؟ بدیع السماوات والارض. اور اللہ کون ہے؟ باری، خالق. اب اس کے معنی کیا ہے معلوم؟ بدیع السماوات والارض، سماوات بتا آسمان، زمین یہ ہے معنی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آسمانوں کو اور زمین کو آغاز اور ابتدا کیا. کیسے کیا؟ بغیر کسی میٹیریل کے. یہ ہے بڑی بات. اصل اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو بغیر کسی میٹیریل اور مادے کے بنایا ہے. کچھ تھا ہی نہیں. یہ اللہ کی قدرت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کیسا پیدا ہوا ہے، یہ مادہ کیسے بنا، کیسے وجود میں آیا. انسان کی عقل دنگ ہے، حیران ہے. اتنی بڑی کائنات بغیر کسی میٹیریل کے اللہ بنایا ہے. خالق، خالق کے معنی پیدا کرنے والا. اور خالق کے اندر یہ بات ہے کہ خالق، تخلیق اسے کہتے ہیں آلریڈی ایک میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میٹیریل سے جناب علی کوئی چیز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر تخلیق ایک چیز سے دوسری، دوسرے سے تیسری، اسی میٹیریل سے بنتی ہے. مثال کے طور پہ ایک لکڑی ہے، میٹیریل ہے. اب اس لکڑی سے آپ ٹیبل بنائیں گے، کرسی بنائیں گے، پلنگ بنائیں گے، اب بنتے چلے آئیں گے میٹیریل سے. یہ میٹیریل، لیکن ہے کیا یہ میٹیریل؟ صرف ایک لکڑی ہے. اب ہے نا، صرف ایک لکڑی ہے. اب یہ لکڑی آپ کو مل گئی، اس لکڑی سے آپ کیا کرتے چلیں گے؟ آپ تخلیق کرتے چلیں. کبھی میز بنائیں گے، کبھی ٹیبل بنائیں گے، کبھی دروازے بنائیں گے، کبھی کھڑکیاں بنائیں گے. تو یہ ہے خالق. خالق یہ ہے. خلق السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو بنایا. تخلیق ایک مادے سے دوسرا، اس کی یعنی اس کے اندر ارتقاء جو ہوتا ہے نا وہ ہے. اس لیے فرمایا وہ خالق بھی ہے، وہ باری ہے، وہ بدیع السماوات والارض ہے، بغیر کسی میٹیریل کے.
دنیا میں کوئی بھی سائنس وہ ترقی کر رہی ہے نا، تو سائنس ترقی جو کر رہی ہے تو سائنس بغیر کسی مادے کے کوئی چیز بنا سکتی، بغیر کسی میٹیریل کے بنا سکتی انہیں؟ نہیں بنا سکتی، نہیں بنا سکتی نا۔ ہاں رانگ میٹیریل ہے، اور رانگ میٹیریل کو استعمال کر کے سائنسداں جناب ایک سے ایک آلے تک تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں، اسے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ میٹیریل، بغیر میٹیریل کے نہیں۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ بغیر کسی میٹیریل کے بنایا، یہ وجود میں آ گیا۔ اور اس ساری گفتگو کو ختم کرنے کے لیے اب آپ کیسا بنایا، کیا بنا، انسان کی عقل وہاں تک جا نہیں سکتی، انسان سمجھ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فل اسٹاپ لگا دیا۔ اب زیادہ آگے بڑھیں گے تو تم پاگل ہو جائیں گے، پھر تمہاری عقل کتنی، تمہارے ہے اتنا دماغ، تو اللہ کو کہاں سے اپنے دماغ میں سما سکتے، اتنا بڑا ہے وہ۔ تو اب یہ سوچ کو فل اسٹاپ لگانے کے لیے کیا کر دیا اللہ قرآن میں کئی مقامات فرمایا کہ اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ وہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا تو صرف حکم دیتا تو ہو جا، تو ٹھہر جاتی بن کے، وہ ختم، بس۔ یہ ایمان ہے آپ کا، یہ ایمان ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایمان لانا ہے آپ کو، اب کیسا ہوا ہوں گا، کیا ہوا ہوں گا، یہ وہ ساری باتیں آپ اس پہ زیادہ بحث کریں گے آپ تو ظاہر ہے کہ آپ پھر دہریے بن جاتے یا اللہ کے منکر بن جاتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، اسی لیے اپنا قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت ساری بتانے کے بعد، اپنا تعارف کرانے کے بعد، انسان کی عقل جب دنگ رہ جاتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، تو پھر وہاں اللہ بول دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ وہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا تو اس کو حکم دے دیتا، کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی، بس ختم۔ یہ اللہ ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اور کسی کی ہو سکتی شان یہ؟ اگر ایسی کوئی شان بول رہا کہ اور بھی کوئی ہے تو پھر وہ دوسرا خدا ثابت کر رہا انہیں، نہیں اور بھی ہے خدا ایک، انہیں بھی یہ ہو جا بولے تو ہو جاتی ہو، ہے نا۔ جیسا آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس کا مٹی کا پتلا بنایا، اس کے بعد بولا اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونکا، اس کے اڑ جا تو اٹھ کے ٹھہر گئے، انسان بشر بن گیا، وہاں سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ ہاں صرف اللہ کیا کہہ رہا اس کو، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی اس کے اندر روح پھونکی اور وہ مٹی کا پتلا انسان بن کے ٹھہر گیا۔ بہرحال تو اب اگر بھی کوئی اگر ایسا اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کسی کے متعلق، ہمارا اگر ایسا عقیدہ ہے کہ بغیر کسی میٹیریل کے، بغیر کسی مادے کے اگر کوئی یہ کہتا کہ میں ایسا، یعنی حکم دینے سے یا پھونکنے سے وہ چیز آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا بنیں گے اس کے معنی؟ یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی طاقت اور قدرت ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی لیے ہمارے پاس ایسے عقیدے ہیں چھو چھا کے۔ کیا عقیدے ہمارے پاس ہے؟ بھائی وہ فلان صاحب پھونک دیے تو ایسا ہو گیا۔ ارے بھائی یہ کہاں سے ہوتا؟ پھر وہ خدا کا تصور ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ہاں، یا ہمارے پاس جادو کا تصور ہے، جادوگر کچھ پڑھ کے پھونک دیا تو ایسا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب ساری چیزیں جو یہ خدا کے صفات ہے، ہم کو انسانوں میں اس کو کر دیا لا کے۔ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اگر کوئی کر سکتا ہے کوئی کام، تو وہ اسے چاہیے میٹیریل، چاہیے مادہ چاہیے۔ بغیر مادے کے کوئی چیز اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ یہ ایمان ہے اصل، اس جڑ کو پکڑ کے رکھیے آپ۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے انہیں دوا دے رہا، یعنی کوئی میٹیریل دے رہا آپ کو کھانے کے لیے، انہیں ہے نا، تحقیق کر کے انہیں بیماری کا اور دوا کا اندازہ لگا آپ کو دے رہا انہیں، کیونکہ میٹیریل دے رہا انہیں۔ لیکن آپ یہی اگر کسی عالم یا عامل کے پاس جا رہے ہو تو میٹیریل لے دینا، کچھ پڑھ کے پھونک دے رہا آپ کو۔ تو یہ کیا پڑھ کے پھونکنا کس کی شان ہے؟ اب پھونکنا اللہ کی شان ہے۔ یہ بغیر میٹیریل کے کام کون کرتا؟ صرف اللہ کرتا۔ بغیر اسباب کے کام کرتا؟ صرف اللہ کرتا۔ بغیر اسباب کے میں بھی کرتا ہوں یہ کام بولے تو کیا ہو گیا؟ بہت بڑا شرک ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے پاس یہ جادو وغیرہ کو کفر بولا گیا۔ جادو کے اوپر عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ کیونکہ کفر ہے اسی لیے کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں مان رہا وہاں پہ ایک طاقت، اسی لیے اللہ کون ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں سمجھا رہا ہوں، اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ کو آگے آئیں گی۔ بڑی توحید کے معاملے میں یہ آیت جو ہے نا، یہ رسول آیت ہے، یہ اصل
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقام پہ فرمائے کہ اب دیکھیے اب بات آ رہی ہے اس میں، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے اللہ تعالیٰ. تم جن کو بھی اللہ کے سوا جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ طاقتور رکھتے ہیں، یہ فلاں فلاں ہے نا، عقیدے لوگوں کے، مسلمانوں کے بھی غیر مسلم کو بھی بہت سارے مقامات پہ ایسے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرما کے دیکھو ذرا ہم ایک مثال دے رہے ہیں، سوچو تم وہ کیا ہے، اللہ کون ہو سکتا ہے